دینی اجلاس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے کنوینر اور اس ادارے کے روح روا حضرت مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا خاص انعام فرمائے کہ ان حالات میں بھی انہوں نے ہمارے لیے اپنے دین و ایمان کے تعلق سے فکر کرنے کا ایک ضروری موقع عنایت فرمایا۔ محترم حضرات، اس وقت مجھے 2-3 مختصر باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات نامساعد ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ تو حالات کس طریقے سے اچھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کس طریقے سے ہوگی، کس طریقے سے ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس کے تعلق سے مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ یہ جو حالات ہیں اس سے پہلے بھی امت مسلمہ پر اس سے بڑے حالات آ چکے ہیں، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہاں دوا اور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ امت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اگر یہ امت نہیں رہے گی تو دنیا میں کوئی قوم باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باقی رکھے گا۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور ایمان پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی موت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ حوصلہ رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات کو سازگار بنانے کے لیے جس طریقے سے بھی ہم تیاری کر سکتے ہیں اس میں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم کی لائن سے، تجارت کی لائن سے، جس طریقے سے بھی ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تیاری کرو جتنی بھی تمہارے پاس استطاعت ہے۔ تو ہمیں ہر طریقے سے تیاری کرنی چاہیے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا مضبوط ہتھیار، سب سے کارگر ہتھیار کہ جس کا توڑ نہ کل دنیا والوں کے پاس تھا، نہ آج ہے اور نہ ہوگا، وہ تعلق مع اللہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے محترم